الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلباء، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں میں سے ایک رحمت اور نعمت ماں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اس کو نصیحت کی ہے، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کیا نصیحت کی ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احسان کو بھی ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس انسان کو ماں نے اٹھایا ہے ناپسندیدہ کرتے ہوئے اور کمزوری اٹھاتے ہوئے، کمزوریوں پر کمزوری اٹھاتے ہوئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر اس کو پیدا بھی کی ماں نے تو ایک درد و تکلیف کے ساتھ اور ایک کمزوری اٹھاتے ہوئے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ احسان کا کردار جو چل رہا ہے، ایک تو اس بچے سے حاملہ ہونے کے بعد عورت جب اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے وہ ایک زمانہ رہے گا، پھر اس کے بعد اس کے پیدا کرنے کا ایک مرحلہ رہے گا، پھر اس کے بعد اس بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ رہے گا۔ یہ کل مرحلے کی تعداد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حملہ وفصالہ، اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے تک ہے۔ 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 2.5 سال ہوتے۔ 24 مہینے کے 2 سال اور 6 مہینے 2.5 سال ہوتے ہیں۔ اس مدت تک ماں کا خاص طور پر بچے کے ساتھ شفقت کا رویہ رہتا ہے اور رحم و کرم کا رویہ رہتا ہے، اور یہی رحم و کرم کے رویے سے وہ بچہ اپنی ماں سے زیادہ لگاؤ رکھنے والا ہوتا ہے اور وہ بچہ پروان چڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی خلقت کو ہم دیکھیں تو انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کیسا پیدا کیا گیا؟ بالکل ناتوان پیدا کیا گیا۔ دیگر حیوانات کے بچے دیکھتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی ٹھہر جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، یہ جانوروں کے بچوں کی صلاحیت ہے، مگر انسانی بچے جب پیدا ہوتے ہیں نہ وہ ٹھہر سکتے ہیں نہ وہ چل پھر سکتے ہیں، بلکہ ان کی گردن بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ اس طریقے سے نرم و نازک طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ناتوان کی ہے۔ اب اس کے اوپر احسان لازمی ضروری ہے، اور وہ احسان کرنے کون تیار ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ احسان کرنے والا انسانی خلقت پر تیار ہوگا تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رکھنے والی ماں ہی ہے کہ جو اس بچے کو پرورش کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس بچے کی غذا کا انتظام کرتی ہے اور پھر اس بچے کی صفائی کا انتظام کرتی ہے۔ یہ ماں کے احسانات ہے کہ انسانی وجود میں ماں کا کردار محسنانہ ہے، احسان کرنے والا ہے، اور یہی احسان کے ذریعے سے ماں کے احسان کے بعد بچے کی پرورش ہوتی جاتی، اور پھر ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھی پرورش پائے، اچھے سے اچھی تربیت پائے اور اچھا آگے ترقی کرتے جائے۔ یہ ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت رکھی ہے اور انسان کو وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہم اس سے ہٹ کے، اسلامی تربیت سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں تو ہر مذہب میں ماں کا مقام و مرتبہ بلند و بالا بتلایا گیا۔ کسی مذہب میں ماں کی توہین کی تربیت نہیں رکھی گئی۔ اخلاقی طور پر بھی یہ بات طے ہے کہ ایک ماں جتنا احسان اور حسن سلوک اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے،
کوئی اور اس کے ساتھ اس قدر نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں کا درجہ اسلام میں بھی بڑا ہے اور دیگر مذاہب میں بھی بڑا ہے، مگر خصوصی رعایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ماں باپ کے درجے کو بلند و بالا فرمایا اور ماں کے احسانات کو گناتے ہوئے یہ بتلایا کہ اے انسان، اگر تیرا وجود ہے، اگر تو اپنے آپ کو ایک طاقتور سمجھتا ہے، اپنے پیروں پر ٹھہرنے والا سمجھتا ہے، اپنی زندگی گزار کر اپنے تمام کاموں کو انجام دینے والا سمجھتا ہے، تو یہ یاد رکھ کہ تیرے اوپر ایک ایسا بھی زمانہ آیا تھا جب تو ناتواں تھا، نہ بول سکتا، نہ سن سکتا، نہ کوئی بات کر سکتا، نہ اپنی حاجت کو بتلا سکتا۔ یہ تمام چیزوں کے بعد، ناتوان پیدا ہونے کے بعد، انسان کی ہر ضرورت کو اس ناتوانی کی حالت میں پوری کرتی ہے تو ایک ماں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کے اندر یہ رحم اور شفقت رکھا ہے کہ ایک تو وہ حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ماں کے سینے سے بچے کو رزق بھی دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھی پہنچایا تو اسی ماں کے مرہون منت پہنچایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں بچے کی اچھے سے اچھی تربیت کرتی جاتی ہے۔ ایک ماں کا کردار اس طریقے سے وسیع نظر آتا ہے کہ جیسے زمین پر رہنے کے لیے زمین کی کشادگی ہے، آسمان پر ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کی کشادگی ہے، سورج اپنی کرنوں کو جیسے بکھیرتے ہوئے زمین کو پاک کرتا ہے، ویسے ہی ایک ماں سورج کا بھی کردار رکھتی، زمین کا بھی کردار رکھتی، آسمان کا بھی کردار رکھتی، اپنے دل میں یہ الفت اور محبت رکھتی ہے کہ اپنی نیند کو بھی راتوں میں قربان کرتی ہے تو ماں کرتی ہے، اور اپنے چین کو بھی، اپنے آرام کو بھی بچے کے لیے قربان کرتی ہے، اور اس کے بدلے وہ کوئی معاوضہ، کوئی بدل نہیں چاہتی کہ بچہ اس کو کوئی بدل دے، مگر اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ یہ ان کی تربیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نصیحت ہے، وصیت ہے کہ یہ کام انسان کرے کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب ہم اسلامی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی دیکھیں تو اس میں عورت کا بڑا کردار رہا ہے، پھر عورت کے کردار میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین کردار نبھانے والی کوئی شخص ہے تو وہ ایک ماں کی حیثیت سے ہے۔ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو ایک بیٹی رہنے کی صورت میں وہ اپنے ماں باپ کی شفقت کی سائے میں رہتی ہے، پھر جب بڑی ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہوتی ہے، ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے، پھر اس کے بعد کسی کی بیوی ہوتی ہے تو شوہر کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہے، پھر جب کسی کی ماں ہوتی ہے تو ماں ہونے کے بعد وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ جب تک کہ وہ زندہ رہے اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہنے والی، اپنی اولاد کی اچھائی چاہنے والی اور اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسا تعلق کے ساتھ پیدا کیا ایک عورت کو کہ جہاں وہ عورت ہونے کی حیثیت سے ماں بن جائے تو وہ عزت کی نگاہوں سے بھی دیکھی جاتی ہے، اور پھر اپنے اولاد کے لیے ہر وقت ہر گوشے میں، چاہے بچے بوڑھے بھی ہو جائیں ماں کے سامنے، وہ ماں اپنے بچوں کا خیال کرنا نہیں چھوڑتی، ماں اپنے بچوں ہی کا خیال کرتی ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ تمام اولاد کے درمیان محبت یکساں رکھنا یہ ماں کے دل میں بھی نہیں ہے اور وہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتی، بلکہ محبت دل کا میلان ہے، کسی اولاد کو زائد، کسی اولاد کو کم چاہتی ہے، مگر شریعت نے جو بتلایا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، یہی ان کی سعادت مندی ہے اور یہی ان کی نیک بختی ہے۔ ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ صبح کا وقت گزارے ایسی حالت میں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ شام کا وقت گزارے ایسی حالت میں کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو تو وہ بندے کے لیے شام میں بھی جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اور ماں باپ کے پاس وہ پسندیدہ دیکھا جاتا ہے،
اور ناراضگی کا ان کے پاس کوئی سبب نہیں رہتا، تو یہ بندہ اپنی ماں کے باپ کے راضی کرنے کی وجہ سے جنت کے دو دروازے کھلے رکھنے والا ہوگا۔ اگر کسی کے ماں باپ میں ایک راضی ہے تو ایک دروازہ اس کے لیے کھلا رہے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی رضامندی کو، ماں باپ کی خوشنودی کو جنت میں جانے کا سبب اور جنت کے دروازے کھلے رہنے کا سبب بتلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ صبح کا وقت گزارے ایسی حالت میں کہ اس کے ماں باپ اس پر ناراض ہو اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسے بندے کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھلے رکھے جائیں گے۔ اور اگر شام ایسے وقت میں گزارتا ہے، ایسی حالت میں گزارتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، تو وہ شام کے وقت بھی جہنم کے دروازے اس کے لیے کھلے رکھے جاتے ہیں۔ تو بتلایا یہی جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کی بھی ناراضگی مول لے بندہ، تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کو راضی رکھنے میں ہے، اور ماں باپ کو راضی رکھنا اس دنیا کی سعادت مندی حاصل کرنا اور آخرت کی سعادت مندی حاصل کرنا ہے۔ ماں باپ کو ناراض رکھنا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ ایسے چیزیں ہیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کی ناراضگی جہنم کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو محبت ماں باپ کے دل میں اولاد کے متعلق رکھی ہے، خصوصی طور پر ماں کے دل میں رکھی ہے، اس کو برقرار رکھ کے اس کی محبت کو نفرت میں نہ بدلنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرے، برا سلوک کرے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی وہ سزاوار قرار پائیں گے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، ان کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے۔ لہٰذا ماں باپ کی راحت کا سامان کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان کے ساتھ خادمانہ برتاؤ رکھنا، یہ ایک سعادت مند اولاد کی نشانی ہے، علامت ہے اور ان کی نیک بختی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کو، جن کا نام حمنہ بتایا گیا ہے، چنانچہ وہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ بیت المقدس کے خدمت گزاروں میں سے ان کا خاندان رہا ہے، لہٰذا یہ دیکھتی ہیں ایک عمر دراز ہو گئی اور ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو بی بی مریم کی والدہ نے دیکھا، ایک درخت پر دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور وہ دانہ لا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہی ہے، اس بچے کو لقمے لقمے کھلا رہی ہے۔ چنانچہ یہ کیفیت دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں بھی ہیجان پیدا ہوا اور خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور بی بی مریم کی والدہ نے یہ نظر کیا، یہ منت مانی اور کہا کہ اے پروردگار، تو اگر میرے لیے کوئی اولاد دیتا ہے تو مجھ پر لازم ہوگا کہ میں اس اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے خاص کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے خاص رکھوں گی۔ چنانچہ جب یہ نظر کیے اور اپنے شوہر عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیے تو انہوں نے کہا، تم نے یہ کیا نظر کی؟ اگر بچی پیدا ہوئی تو یہ کہاں سے پوری کر سکو گی؟ کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کرنا اور وہاں کی خدمت انجام دہی صرف مرد حضرات ہی کا حق رہا ہے، تم یہ کیسی منت کی ہو؟ چنانچہ بی بی مریم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے گزر گئے، اور پھر آپ کی والدہ گرامی جب لڑکی تولد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر خواہی کی اور فرمانے لگی کہ اے پروردگار، میں نے اس اولاد کو جو نظر کی تھی کہ آزاد رکھوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے خاص کر دوں گی، میں نے اس کو لڑکی پیدا کیا، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، اور تو جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو خدمت بیت المقدس کے لیے خاص فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کے ساتھ بی بی مریم کی خدمت کو بیت المقدس کے لیے خاص طور پر قبول فرمایا۔ لہٰذا
یہ ایک شوق بھی ہوتا ہے اور عورت کی ایک چاہت بھی ہوتی ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ ماں بننا عورت کے لیے آخری درجے کمال کی ایک کیفیت رہی ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں بننے کے بعد تکلیفیں بھی جھیلتی ہے اور پھر اپنے اندر ایک برداشت کرنے کا مادہ بھی رکھتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کا کمال پانے والی یہ عورت شمار کی جاتی ہے کہ جس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لفظ ماں ہی کے معنی یہ آتے ہیں کہ وہ ایک جڑی ہوئی بڑی شے ہے جسے چھوٹی جان کو جوڑ دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہم دیکھتے ہوئے مزید دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ سرکار، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اپنے پیٹھ پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنی ماں کے ایک درد اور تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیے، کیونکہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں بننے کے ساتھ ساتھ وہ کئی قسم کی تکلیفوں کو بھی جھیلتی ہے، کئی قسم کی مصیبتوں کو بھی جھیلتی ہے، پھر بوقت ولادت وہ اپنی شدت کے ساتھ تکالیف کو جھیلتے ہوئے ایک ماں بننے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ لہٰذا اس کے ایک درد کا بھی تم حق ادا نہیں کیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے احسانوں کو اس قدر بتلایا کہ کوئی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور یہ ماں کے احسان اس قدر ہوتے ہیں کہ جو بچے کو پالنے میں، پرورش کرنے میں اس کی مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ صرف احسان ہی کی وجہ سے انسانی زندگی کامیابی اور کامرانی کی طرف چلتی ہے۔ حیوانوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں بننے والے حیوان کو یہ شفقت اور یہ رحم اس کے دل میں ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتی اور غذا کھلاتی ہے، لات مارتی نہیں اور ہکالتی نہیں۔ چڑیا ہی کو دیکھ لے کہ جو دانہ تلاش کرتی ہے لے کر آ کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے کہ ان کی زندگی کھانے سے بچنے والی ہے، لہٰذا ان کو کھلا کر پرورش کرتی ہے۔ اس طریقے سے ماں ہر محاذ پر، چاہے وہ جانوروں کی بھی ہو یا حیوانوں کی بھی ہو یا انسانوں کی بھی ہو، ایک فضیلت یہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم کا پیکر بنا کر رکھا ہے کہ جو مہربانی ہی کرتی جاتی، نرمی اور الفت کا درجہ دکھائی دیتی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سرکار کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن صحبت کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پھر سرکار سے وہ کہنے لگے کہ پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پھر کون ہے؟ تو پھر سرکار نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ سرکار پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد ہے، تمہارے والد ہے، اس طریقے سے فرمایا۔ لہٰذا ماں کے درجے کو سرکار نے 3 گنا زائد والد کے مقابل میں فرمایا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف سے ظاہر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ والد سے 3 گنا زائد ہے۔ بچہ اگر حسن سلوک کرنا چاہتا ہے اور اچھا کردار نبھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 25% والد کے ساتھ ہے تو 75% والدہ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اپنا اچھا کردار نبھائیں اور اپنا اچھا کردار پیش کرے۔ یہ ماں کی اولاد کی سعادت مندی ہے اور ماں کے ساتھ کیا جانے والا حسن سلوک ہے۔ اس طریقے سے ماں کے درجے کو یہ بھی بتلایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض خواتین ایسی بھی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی اور بچپن ہی سے ان کو بہادری کے جوہر دکھائے، اور ایک خاتون نے اپنے 4 لڑکوں کو دین کے لیے
آگے بڑھنے اور دین کی حمایت کرنے کی تربیت دی۔ حال یہ ہوا کہ ایک جنگ میں اس کے چاروں بچے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ تمہارے چاروں بچے شہید ہو گئے۔ وہ شہادت کی بات سننے کے بعد بھی فخر سے یہ کہنے لگی کہ خدا کی راہ میں میرے چاروں بچے شہید ہوئے ہیں، یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ ہی کی، اور اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تربیت میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے جائیں۔ اب ایک اولاد کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو اولاد کو پالنا پرورش کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری رہی۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بچوں کو اس قدر بڑے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیر پر ٹھہر جائے اور اپنی تمام زندگی کی ضرورت پوری کر سکیں۔ اب اس کے بعد بچوں کا فکر بدل جاتی ہے، اور خاص طور پر شادی ہونے کے بعد اور بھی بدل جاتی ہے۔ اب وہ بچے اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیتے، کم کر دیتے، اور اپنے والد کے ساتھ بھی برزبانی کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اپنے ماں باپ کی محبت کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی نفرت میں بدلنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ماں کا دل اس قدر نرم ہوتا ہے کہ جب کبھی بچہ آ کر اپنی ماں سے معافی چاہ لے تو ماں معافی دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو کامل طور پر عزت و اعزاز دے کر یہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ بھی فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ کو ایک کلمہ جو اف کسی بھی معمولی سی تکلیف پر کہا جاتا ہے، وہ کلمہ ماں باپ کی خدمت میں نہ کہا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت دی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا، ان کو جھڑکی دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس طریقے سے اسلامی تربیت ماں باپ کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ ہر محاذ پر حسن سلوک کرتے جائیں اور ان کی خدمت کرتے جائیں، ان کو راضی رکھتے جائیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کی والدہ گرامی بوڑھی ہو گئی، اور بوڑھی ہونے کے بعد وہ اس قدر ناتواں ہو گئی کہ کبھی پیشاب کر لیتی، طہارت کو لے جاتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیشاب گر جاتا، اس طریقے کی حالت ہو جاتی۔ چنانچہ وہ خدمت کرتے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ میں اس طریقے سے خدمت کر رہا ہوں، میرا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میری ماں بیمار ہے، ناتواں ہے، اور میں اس کو طہارت کو لے جاتا ہوں تو وہ مجھ پر پیشاب کر دیتی ہے، عموماً اس طریقے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ وہ ذکر کر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا یہ عمل میری ماں کے لیے وہ زندگی کے برابر ہوگا جب وہ میرے بچپن میں جب پیشاب کرتا تو صاف کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ نہیں، اس میں اور تیرے فکر میں بڑا فرق ہے کہ یہ وہ عمر ہے جہاں پر تو ماں کی خدمت کرتا ہے تو یہ لحاظ رکھتا ہے کہ اب ماں کے تھوڑے دن بچے ہیں اور یہ آگے گزر جائے گی، پردہ کر جائے گی، انتقال کر جائے گی، یہ سوچ کر تیری خدمت ہوتی ہے۔ اور تیری ماں نے جو تیری خدمت کی ہے بچپن میں، پیشاب کو دھلایا، گندگی کو دور کیا، تجھ کو صاف کیا، تو جب بھی وہ خدمت کرتی یہ دعا کرتی اور اس کی چاہت یہ رہتی کہ میرا بچہ آگے بڑھے، اس کی زندگی میں اور اضافہ ہو جائے، اس کی عمر دراز ہوتے جائے۔ یہ
اس ماں کی فکر تھی جو تیری خدمت کرتی تھی، اب تیری فکر یہ ہے کہ میری ماں کے دن تھوڑے ہیں اور میری ماں کی زیادہ عمر نہیں بچی، یہ فکر ہے۔ اس فکر کا بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ سرکار، میرا پیٹ میرے بچے کے لیے ایک برتن رہا کہ میں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھی ہوں، اور میرا سینہ اس کے لیے پینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے ایک رزق کا ذریعہ رہا، اور میرا گود اس کے لیے حفاظت کی جگہ رہا۔ لہٰذا یہ مدت جو بچے کی رہے کہ تقریباً 2.5 سال تک بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا، دودھ پیا کرتا اور ماں کے گود میں رہا کرتا ہے، یہ تمام کیفیت وہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں ذکر کری، اور ایسے الفاظ میں ذکر کرتی ہیں کہ میرا پیٹ میرے بچے کے لیے برتن رہا ہے، اور میرا سینہ اس کے لیے رزق کا ذریعہ رہا ہے کہ میں کھلاتی پلاتی رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا گود اس کے لیے امن گاہ اور رہنے کی جگہ رہا، امن کا مقام رہا ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دیا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ میرے پاس رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بچہ تمہارے پاس رہے گا جب تک کہ تم کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لو، تمہارے پاس اس بچے کی پرورش ہوگی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماؤں نے آ کر اپنے احسانات بھی بتلائے، اور پھر اس بچے سے جدائی کا غم اپنے لیے ناقابل برداشت ہوگا یہ کہتے ہوئے بچے کی پرورش کو بھی طلب کیا، تو سرکار نے ماں کے حق میں پرورش کا فیصلہ بھی کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک مطلقہ بیوی کے درمیان تکرار ہوئی کہ ان کا بیٹا کس کے پاس رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں آئے اور آ کر یہ فیصلہ طلب کیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ماں کی بو اس بچے کے لیے، اور اس ماں کا بو سونگھنا اپنے بچے کا، اور اس ماں کے کلمات ادا کرنا بچے کے لیے، یہ تمہارے سے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو ماں کے حق میں فیصلہ کر کے دیا کہ اس بچے کی پرورش ماں کے پاس ہوگی۔ چنانچہ آپ نے جو باتیں ذکر کی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی بو سونگھتی ہے تو وہ بھی راحت محسوس کرتی ہے، بچہ اپنی ماں کے قریب میں رہتا ہے، اس کی بو سونگھتا ہے تو وہ بھی راحت محسوس کرتا ہے، اور اپنی ماں کے الفاظ کو سننے سے بچے کو بھی راحت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک بچے کا تعلق جو کم سنی میں ہے اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ ماں کی آواز بھی سنتا ہے تو اطمینان اور راحت محسوس کرتا ہے، ماں کے قرب میں اس کی بو بھی سونگھتا ہے تو وہ بھی راحت محسوس کرتا ہے، ماں اپنے بچے کو سونگھتی ہے، اس کے پاس بو بھی آتی ہے تو وہ بو بھی ماں کو راحت پہنچانے والی ہے۔ دوسرے افراد اس کو ناپسند کرتے ہوں گے اور ناتواں اس کو برا سمجھتے ہوں گے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کر کے بتلایا کہ ایک ماں کا کردار اپنے بچے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے بھی یہ بات طے کی ہے کہ جب بچہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کم سن بچے ماں کے پاس رہیں گے، پھر جب ان کی عمر اس قدر ہو جائے کہ ان کو مردانہ تربیت کی ضرورت ہو تو مرد بچوں کے لیے والد کی سنگت ضروری رہے گی، اور اسی طریقے سے بچے جب بالغ ہو جائیں تو اب ان کی مرضی رہے گی کہ ماں کی صحبت اختیار کرتے ہیں یا والد کی۔ اس طریقے سے ماں کا احسان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسا رکھا کہ رہتی دنیا تک ماں کا احسان ختم نہیں ہو سکتا، ماں کا احسان کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو ماں کی محبت کو قربان کرنے والی خاتون بھی رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب وہ زمانہ تھا کہ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا، ویسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کرتے ہوئے بتلایا کہ تم اس بچے کو ایک سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اور ایک تابوت میں رکھ کے ڈال دو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ
اپنے بچے کی زندگی چاہتے ہوئے، اپنے بچے کی بقا چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھی اور دریا میں بہا دی، اور وہ دریا میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور وہاں پر بی بی آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے، اس صندوق کو اٹھایا اور پھر یہ کہا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ فرعون کو اولاد نہ تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل کو اتنی قوت بھی بخشی کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں بہا دے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دیا کہ کسی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ پھر آپ کی بہن نے کہا کہ میں ایک گھر والوں کی دلالت رہبری کرتی ہوں جو ان کو دودھ پلائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لا کر پیش کی، جن کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کو تکلیف بھی پہنچائی، جدائی کا غم بھی دیا، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ ہم ان کو تمہارے پاس پلٹانے والے ہیں اور حفاظت کے ساتھ پلٹانے والے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس لوٹائے گئے، اور پھر وہ ان کو دودھ پلانے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اپنی ماں کے پاس ہوئی۔ لہٰذا اس طریقے سے دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرنے والی خاتون بھی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان پر عمل کرنا یہ بھی ماں کا ایک خوش نصیبی رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کی خوش نصیبی تو ہر حال میں یہی ہے کہ اپنے ماں کے بارے میں اچھے احساس رکھیں اور ان کے لیے اچھے معاملات سے پیش آئیں، برا لب و لہجہ بھی استعمال نہ کریں، جھڑکی کی بات بھی نہ ہونے دیں، خدمت کرنے کے لہجے میں، خادمانہ لہجے میں اولاد اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ پیش آئیں تو ان کے لیے یہ سعادت مندی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں تب بھی حسن سلوک کرو، اگرچہ کہ وہ تم پر ظلم کرے، اگرچہ کہ تم پر ظلم کرے۔ ماں باپ اگر اولاد پر سختی بھی کرتے ہیں، اولاد اس کو ظلم بھی سمجھتی ہے، تب بھی اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے، حسن سلوک ہی اس کی شناخت ہے، حسن سلوک ہی اس کی پہچان ہے، جو ماں باپ کی رضامندی کے عین موافق ہوگی۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ایک بات طے ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنی ماں باپ کے لیے دعا کریں، تو ان کا دعا کرنا بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ سرکار میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میری ماں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، انہی کے پاس کوشش کرو کہ تمہارا اپنی ماں کے پاس کوشش کرنا، ان کے پاس ہی جنت کو پانا ہے۔ لہٰذا جنت ملے گی تو کب ملے گی؟ ماں کی خدمت میں رہنے اور ان کے قدموں میں رہنے سے جنت ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے تو کہاں پر ہے جنت؟ ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کی خدمت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جیسے اہم فریضے کو اس میں شامل ہونے پہ فضیلت دی ہے، اور یہ افضلیت کا معیار بتلایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر پسندیدہ ہے کہ بندہ جا کر جنگ کرے تب بھی اس کے لیے جنت ہونا لازم ضروری نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے قدموں کے پاس اولاد کی جنت ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے پاس اولاد کی جنت ہے۔ اس طریقے سے اپنی ماں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے اور میری نافرمانی کرے تو میں اس کو ناراض میں نہیں بلکہ راضی رہنے والوں میں شمار کروں گا، اور اگر کوئی بندہ
ماں باپ کی نافرمانی کرے اور میری اطاعت گزاری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو نافرمانوں میں شمار فرماؤں گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بتلا دیا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا خدا کو راضی رکھنا ہے، اور اگر خدا کو راضی کر کے بھی ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے تو ناراض ہی میں اور نافرمانوں ہی میں شمار کیا جائے گا، اور اگر ماں باپ کو راضی رکھتا ہے اور خدا کی اطاعت گزاری میں کوتاہی کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناراض رہنے والوں میں اور نافرمانی کرنے والوں میں شمار نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے وجود کو اولاد کے حق میں رحمت رکھا ہے، ان کو غنیمت جانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ باپ کے ساتھ اچھے الفاظ سے پیش آنا یہ بھی حسن سلوک، ماں کے ساتھ خادمانہ رویہ اختیار کرنا یہ بھی حسن سلوک، دوستوں میں آ کر یا کسی کی صحبت میں آ کر ماں باپ کے ساتھ برا لب و لہجہ اختیار کرنا یہ اپنی آخرت خراب کرنا اور دنیا کو خراب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر